لڑکیاں ہیں جنہوں نے ڈگریوں کے خاطر اپنی عزت کا بھی نیلام کیا ہے، اپنی عزت کا بھی نیلام کیا ہے۔ تمہاری کالجوں کی زندگیاں تمہیں نہیں دکھتی جہاں پر بوائے فرینڈ نہ ہو تو اس کی عزت نہیں ہوتی ہے، جہاں پر گرل فرینڈ نہ ہو تو اس کی عزت نہیں ہوتی ہے، جہاں پر 4 گرل فرینڈ رکھے جائیں، 2 بوائے فرینڈ رکھے جائیں تو اس کی تو کالجوں میں عزت ہوتی ہے۔ جہاں پر عزت بیچ کر، عصمت بیچ کر، ڈگریاں اور کاغذ کے چند ٹکڑے حاصل کرنا تمہاری عزت کا معیار بن چکا ہو، ایسی زندگیوں سے موت بہتر ہے۔ جہاں پر صحابہ اپنے دین اور اسلام کو چھوڑ کر، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کسی بادشاہ کے دسترخوان پر گرا ہوا نوالا اٹھانے میں فخر محسوس کرتے ہوں، اور بادشاہ کے دسترخوان کا ان کی نظر میں جوتے کی نوک سے بھی کوئی بڑی حیثیت نہ ہو، اور وہاں پر آج ہم لوگ انہیں ڈگریوں کے خاطر، اور کیا ایجوکیشن اور پڑھائی کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے؟ اس ٹائٹ لباس سے، تنگ لباس سے، چھوٹے لباس سے، پتلے لباس سے، جس سے جسم کا کمر چھلکتی ہو، سینہ چھلکتا ہو اور مٹکا کے چلا جاتا ہو، اونچی ایڑی کی چپل پہننے سے کیا تعلق ہے کسی بھی MBBS پڑھنے والی طالبہ کا؟ ایسا لباس پہننے پر ہی اسے فزکس کا لیکچر سمجھ میں آئے گا؟ ایسا لباس پہننے پر ہی اسے میڈیسن کا لیسن سمجھ میں آئے گا؟ کیا اسے اسلام کا لباس پہنے بغیر، اسے دین اور شریعت کو پابند اپنائے بغیر اسے دنیا سمجھ میں نہیں آ سکتی؟ کس بے حیائی کی زندگی میں مسلمان جی رہا ہے، کس کو اپنا آئیڈیل بنا کے چل رہا ہے؟ مدارس میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، ان علماء کو معلوم ہے کہ یہاں سے کیسے لوگ پیدا ہونے چاہیے۔ دنیا میں کمانے کے بہت سارے راستے ہیں، جھوٹ بول کے کماؤ، دھوکہ دے کے کماؤ، مرڈر کر کے کماؤ، اور تم اسمگلنگ کر کے کماؤ، دنیا کمانے کے لاکھوں راستے ہیں۔ عیش و آرام سے پلنے کے لیے ہر دن نئی دلہن کو اپنے بستر پہ سجاؤ، ایسے بھی جی رہے ہیں، لیکن جن کی زندگیاں پادری پہ گزرتے ہیں اور جن کے دامن پر کوئی داغ نہ ہوتا ہو، جن کے حیا سے فرشتے شرماتے ہو، اور جن کے رونے پر اللہ کو ترس آتا ہو، اور جن کی دعاؤں پر آسمان کے فیصلے بدلتے ہو، وہ انہیں مدارس سے پڑھے ہوئے نکلتے ہیں۔ ہندوستان کو آزاد کرنے میں کون سے مذہب کا، کون کا لیڈر جس نے پہلے آگے بڑھا ہے؟ اور انگریز ہندوستان میں آنے سے پہلے کس کی حکومت چل رہی تھی؟ عیسائیوں کی چل رہی تھی، یہودیوں کی چل رہی تھی، غیر مسلموں کی چل رہی تھی، کس کی چل رہی تھی؟ مسلمانوں کی حکومت چل رہی تھی، مسلمانوں کی حکومت چھینی گئی، مسلمانوں کے مدارس کو بند کرایا گیا۔ انگریز ہندوستان میں داخل ہوتے وقت صرف دلی میں 4000 مدرسے چلتے تھے، دلی میں 4000 مدرسے چلتے تھے۔ 1857 کی جنگ میں جب علماء کو ناکامیابی ہوئی اور وہ انگریز سے ہار گئے، اور اپنوں کی غداری نے ہمیں ناکامی کا چہرہ دینا پڑا، تو اس وقت حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دیوبند کے چھوٹے سے دیہات میں مدرسے کی بنیاد رکھی۔ 1866 میں وہاں پر مدرسے کی بنیاد رکھی، پڑھنے والا بھی محمود، پڑھانے والا بھی محمود۔ ایک انار کے درخت کے نیچے مدرسہ شروع کیا گیا، مکتب شروع کیا گیا۔ انہیں کیا معلوم تھا اس درخت دنیا میں عام ہوگا، اس پڑھانے والے محمود کی کرامت، اس پڑھنے والے محمود کی کرامت سارے عالم کے اندر ملت کی، قوم کی، تہذیب کی، مذہب کی حفاظت کرے گی۔ مذہب میں جو امن ہے، تہذیب میں جو راحت ہے، اللہ نے وہ کسی اور قوم میں نہیں رکھا ہے۔ اس پڑھانے والوں کی اس کرامت اور اخلاص کی برکت تھی۔ جب وہ مدرسہ شروع ہو کے 1 سال گزرنے کو 1-2 طالب علم جس نے شروع کیے تھے، 1-2 طلبہ جس نے مدرسہ شروع کیا تھا، پڑھنے والا اور پڑھانے والا، ان نیک لوگوں کی اخلاص کی برکت سے سال ختم ہوتے ہوتے 57 طلبہ ہو گئے، اور پورا سالانہ خرچ جب مدرسے میں 300 بچے پڑھتے تھے، اس وقت دارالعلوم دیوبند کا سالانہ خرچ تھا 397 روپے، 400 روپے بھی نہیں، پورے سال کا خرچ 400 روپے کے اندر تھا۔ اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فضل ہے، وہ انعام ہے کہ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے علماء ساری دنیا میں پھیل کر مدارس کا جال بچھائے اور کام کر رہے ہیں۔ آج دارالعلوم دیوبند کا سالانہ خرچ 17 کروڑ روپے ہے۔ یہ کسی حکومت کے امداد پر نہیں ہوتا ہے، یہ کسی حکومت کے امداد پر نہیں ہوتا ہے، اور ہم ایسی امدادوں کو جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں جہاں پر امداد کر کے ہمارا دین خریدا جاتا ہو، ہمارے مذہب سے کھلواڑ کیا جاتا ہو، مسجدوں میں سیاست کی جاتی ہو۔ ایسے امداد سے ہم ہرگز راضی نہیں ہیں۔
یہ مدارس اور یہ مساجد جو بھی چلتے ہیں یہ کسی حکومت اور سیاست سے نہیں چلتے ہیں، یہ آپ ہی لوگوں میں سے بعض اللہ کے وہ مخلص بندے ہیں جو اپنی آمدنی میں سے ان مدارس کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ انہی کے اخلاص کی وجہ سے آج ساری دنیا میں چلنے والے ہزاروں مدارس اور ان سے فارغ ہونے والے لاکھوں علماء کی ذمہ داری انہی مخلصین کی برکت سے پورا کرتے ہیں، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ انہی عوام میں سے اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوں اور ان مدارس کی طرف توجہ دیں تاکہ تمہارا تعلق مدارس سے جڑا رہے، تمہارا تعلق مدارس سے جڑا رہے۔ جب دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث بنانے کا وقت آیا، بڑی دارالحدیث 800 طلبہ بیٹھ کے پڑھنے کے لیے جب اس کے لیے چندہ کرنے کا موقع آیا تو بڑے بڑے مالداروں نے کہا میں اکیلا پوری دارالحدیث بنا دوں گا، میں اکیلا پوری دارالحدیث بنا دوں گا۔ لیکن اس وقت کے علماء نے مشورہ کیا کہ دارالعلوم دیوبند اور دنیا کے ہر مدرسے کا تعلق عوام سے براہ راست جڑا رہے، کوئی ایک کسی پر محسن نہ بنے، ہر بندہ مسلمان اس کا محسن بنے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے علماء نے یہ اصول بنایا کہ ہر مسلمان کی طرف سے صرف 10 روپے لیے جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں، ہر مسلمان سے صرف 10 روپے لیے جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ جو چاہتے ہیں پوری دارالحدیث میں بنا دوں گا، نہیں، آپ سے صرف 10 روپے لیے جائیں گے تاکہ دوسرا بندہ بھی اس میں حصہ لے۔ جب اس قانون پر علماء لوگوں سے جب چندہ لیا گیا تو جس کے گھر میں 2 آدمی ہیں وہ 20 روپے دے سکتا ہے، زیادہ نہیں دے سکتا، 2 ہی آدمی ہیں، لیکن اسے تمنا ہے کہ مدرسے کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں۔ تو اس نے کیا کیا، میرے اور میری بیوی کی طرف سے 20 روپے، نبی کی طرف سے 10 روپے، خلفائے راشدین کی طرف سے 40 روپے، حضرت فاطمہ کی طرف سے 10 روپے، حسنین کی طرف سے 20 روپے، یعنی پورے اہل بیت کو، صحابہ کو، وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا جتنا پیسہ زیادہ لگے مجھے نصیب حاصل ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے ہزاروں روپے کی تعداد میں اس زمانے میں تعاون کیا تاکہ مدرسے کی تعمیر میں ہمارا بڑھ چڑھ کر حصہ ہو۔ تو مدارس کی طرف ہم مدارس میں رائے مشورہ نہیں، ان سے سیکھنے کے لیے آئے۔